ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تو پہلے تو عامر صاحب آپ بتائیے، پھر میں سینیٹر صاحب سے پوچھتا ہوں. یہ برادر منیف فاروق صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور مالک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں بیٹھے سارے دوست بتا رہے ہیں کہ خبریں کچھ ہیں کہ یہ سلسلہ ایک قدم اور آگے بڑھے گا اور قومی اسمبلی میں بھی نمبر گیم، خیر اب تو ویسے ہی 2/3 ہو گیا، وہاں تو نمبر گیم پلٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس 2/3 کے نتیجے میں کچھ مزید آئینی ترامیم ہوں گی جس سے گویا موجودہ سیاسی نظام کی حیت ہی بدل جائے گی. یہ ہائیبرڈ اگر ہے بھی تو یہ باقاعدہ آفیشل ہو جائے گا، لیگل ہو جائے گا. ایسا کچھ ہے کیا؟ دیکھیں، میں 26ویں ترمیم جب ہوئی تو میں نے اس وقت کہا تھا 27ویں ترمیم آئے گی. ہاں، وہ ڈیلے ہو گئی، 27ویں تو آ رہی ہے. آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے آئینی عدالت کا مطالبہ کر دیا ہے. مطلب انہوں نے ایک پوزیشن لے لیا ہے اپنے وکلاء کے حساب سے کہ ہمیں اعتماد میں لیں اور ترمیم لائیں. تو آپ کو پتا ہے کہ وہ آدم نذیر تارڑ صاحب اور ان سب کا ایک ہی گروپ ہے جس کے سپریم کورٹ بار کے صدر اب ہیں اور بلوچستان سے ہیں. تو آپ چیزوں کو سمجھ لیں، جہاں سول سرونٹ ریفارمز میں کرنی ہوگی، کہیں 18ویں ترمیم میں تھوڑی بہت تبدیلی کی ضرورت ہوگی، جہاں وفاق کے پاس وسائل ہی نہیں بچے ہیں، اس پہ ڈسکشن ضرور ہوگی. فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی، نونس، جے یو آئی سب نے مل کے یہ کی تھی 18ویں ترمیم. لیکن جب بلی تھیلے سے باہر آئے گی تو بہت کچھ باہر آئے گا. اور وہ جس کے اوپر اب راجہ صاحب بہت زیادہ برس رہے تھے مولانا فضل الرحمان پہ کہ کچھ نہیں اور ہم نہیں مانتے، تو وہ جو کچھ پی ٹی آئی کی مشاورت سے مولانا نے نکلوایا تھا وہ سارا کچھ واپس بھی آئے گا. اوکے. فائنل ورڈ فرام یور سائڈ سینیٹر صاحب، آپ بھی واقعی سمجھتے ہیں یعنی مولانا صاحب اتنی تنقید کے حقدار ہیں، یا بہرحال اگر مولانا صاحب کا حصہ 26ویں ترمیم میں نہیں ہوتا تو یہ اور خوفناک ہوتی آپ لوگوں کے لیے؟ مولانا صاحب نے اس میں سے بہت ساری چیزیں نکال لی. آپ مولانا کا رول 26ویں ترمیم میں قابل تنقید سمجھتے ہیں، قابل تعریف سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں ٹو بی ویری آنیسٹ، میں نے پارٹی پالیسی نہیں دیکھی کہ جس میں مولانا صاحب کے اوپر کوئی اس قسم کی تنقید ہوئی ہو. میرا یہ خیال تھا سر جب سیکریٹری انفارمیشن پریس کانفرنس کرے تو یہ آپ کے لیے حیران کن نہیں ان کا اس طرح کے الفاظ بولنا؟ نہیں سر، دیکھیں پریس کانفرنس کر کے بات کرنا، اس میں ایک پورا سبجیکٹ تھا. اس سبجیکٹ کے علاوہ بعض دفعہ اب میں آنیسٹلی آئی ایم ناٹ اویئر کہ یہ ایز اے پارٹی پالیسی ہے، میں اس کو چیک کروں گا. لیکن اٹ کوڈ بی کہ جب آپ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں آپ بیچ میں اپنی ذاتی رائے بھی بیچ میں بعض دفعہ کر لیتے ہیں، تو وہ چھوٹا موٹا درمیان میں ہو جاتا ہے. بٹ آئی اسٹل چیک اٹ، مے بی اٹ از اے پارٹی پالیسی اینڈ آئی ایم ناٹ اویئر آف. یہ بھی ہو سکتا ہے، تو میں اپنی غلطی بھی تسلیم کر سکتا ہوں. بعض دفعہ میں ذرا بزی ہوتا ہوں، مجھے بٹ رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک یو ڈونٹ فائنڈ انف ریزنز ٹو کرٹیسائز مولانا صاحب with regard to 26th amendment. Am I right? دیکھیں نہیں میں اگر دیکھیں میں اس طرح ہے کہ بعض چیزیں جو ہے نا ایز اے پولیٹیشین، اگر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں بہت زیرک پولیٹیشین ہوں یا میں بہت ایسا پولیٹیشین ہوں جو ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں ان کے اپنے جو کامران مرتضی صاحب ہے وہ میرے ساتھ کی سیٹ پہ بھی بیٹھتے ہیں، ان کا یہ ان کے الفاظ ہیں، میں کوٹ ان کوٹ نہیں کہہ سکتا لیکن اس کا بیسک موقف بتاتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیٹیں لینا پی ٹی آئی سے غلط ہے، لیکن چونکہ سب کو مل رہی ہے تو ہم اس کو نہ نہیں کہیں گے. میں اس قسم کی سیاست کے خلاف ہوں. تو اگر مولانا صاحب اس قسم کی سیاست کرتے تو میں اس پہ ضرور تنقید کروں گا کہ آئی وش کہ یہاں پہ اصولوں کی سیاست ذرا زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم نے کوئی چیز غلط کیا ہے تو میں اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہونے کیا والا ہے، دو چیزیں ہونے والی ہیں. دیکھیں 2/3 واز نیور اے پرابلم، انہوں نے پہلے بھی کر لیا تھا، لیکن یہ ہوگا یہ کہ یہ پی ایم ایل این کی بیسک سمپل میجورٹی یا ان کو ذرا زیادہ میجورٹی جو بھی ہو جائے گی، ان کو ضرورت نہیں پڑے گی پیپلز پارٹی کی. جب ان کو ضرورت نہیں پڑے گی پیپلز پارٹی کی، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں آ جائے گی. جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں آ جائے گی اور اس میں آپ لوگ ابھی تو یہاں سے ہٹائے نا، پھر یہاں پہ چند لوگوں کے 9th میں کے بیسس پہ ان کو ڈسکوالیفائی کریں گے اور نمبر گیم کام کریں گے. پھر اس کے بعد جب 3rd نمبر پہ یا 2nd نمبر پہ یا 3rd نمبر پہ پی ٹی آئی آ جائے گی تو جو اپوزیشن لیڈر دونوں سینٹ میں بھی اور اس میں بھی یہ نیشنل اسمبلی میں بھی یہ لے آئیں گے. جہاں تک میرا خیال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لے آئیں گے پیپلز پارٹی کو. پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں جو چھوٹی موٹی چیزیں وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اوور آل اس کے جو امپیکٹ آئے گا ان دا ایئرز ٹو کم پاکستان میں ڈیموکریسی
اس وقت اگر ہم ہائبرڈ کہتے ہیں، اس وقت اکارڈنگ ٹو دی ڈیفینیشن یہ ہائبرڈ نہیں ہے، یہ اتھارٹیرین ہے، یہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی ڈیفینیشن ہے جو انہوں نے پوائنٹس کے لحاظ سے کیا ہے. تو وہ اتھارٹیرین میں بھی فردر 10 قدم آگے چلیں. تھینک یو سر، آگے چلے جائے گا. ٹھیک ہے، ہائبرڈ پلس ہو جائے گا. بہت شکریہ.